اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ ربیع الآخر المعروف 11ویں شریف کے مہینے کا آج آخری جمعہ ہے، اور اس پورے مہینے میں گزشتہ جتنے بھی جمعۃ المبارک آئے، ہم نے اپنے پیارے 11ویں والے آقا پیران پیر دستگیر پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی محبوب سبحانی غوث الصمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور اولیاء کرام کی شان سننے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آج چونکہ اس ماہ فاخر کا آخری جمعہ ہے، تو آج اپنے بیان کا موضوع میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کی دینی خدمات، اس کو اپنے بیان کا موضوع بنایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مریدین جو اپنے شیخ کامل، اپنے پیر کامل کی شان بیان کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ مریدین۔ لیکن ذرا غور فرمائیے کہ وہ مرید کیسی شان والا ہوگا کہ جس کی شان خود اس کا پیر بیان کرے؟ وہ مرید کیسا سعادت مند ہوگا کہ جس کے فضائل خود اس کا پیر بیان کرے؟ تو الحمدللہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنے شیخ کامل کی فضیلتیں، برکتیں اور ان کے مناقب بیان کیے۔ آج ہم وہ بیان کریں گے کہ جس میں خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کی شان بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رجالی فی ہواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، کہ جو میرے مرید ہیں، جو میرے عقیدت مند ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے مریدین کی یہ شان بیان کی آپ نے کہ میرے مریدوں کی شان یہ ہے کہ راتوں اندھیریوں میں وہ جاگتے ہیں اپنے رب عز و جل کے حضور اپنے رب عز و جل کے حضور سجدہ بسجود ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک جب آتے ہیں اور گرمیوں کے دن ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھ کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو اس قول میں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کی 2 صفتیں بیان کی ہیں کہ جو میرا پیارا مرید ہوتا ہے نا، وہ نمازی بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے فی زمانہ یہ سمجھ لیا ہے کہ جو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے وہ صرف 11ویں کی نیازیں کھانے والا ہوتا ہے، بس 11ویں شریف کی نیازیں کھلوا لو، جہاں بھی پتہ چل جائے کہ وہاں 11ویں کی نیاز ہے تو کھانے کے لیے پہنچ جائے گا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو مسجد میں نہیں آئے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ صرف نیازی ہی نہیں ہوتا بلکہ نمازی بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں ہدیہ
تہنیت بھی پیش کرتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار، تو اپنے مریدوں کی بھی شان بیان کرتے ہیں کہ میرے جو مرید ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، روزہ خور نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے اور غوث پاک کا غلام کہتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بلا عذر شرعی رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دے۔ تو پکا سچا قادری ہوتا ہی وہی ہے کہ جو نمازی بھی ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست خطیب تھے، اور آپ کی خطابت ضرب المثل ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں کہ جن میں آپ نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ان میں آپ کی مشہور و معروف کتاب غنیۃ الطالبین ہے کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے علم دین کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ فتوح الغیوب اور بہجت الاسرار، اس میں بھی آپ نے بڑے زبردست علم و معرفت کے موتی جو ہیں وہ پروئے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات جو کہ ہم کو فتوح الغیوب اور بہجت الاسرار میں ملتے ہیں، تو کئی باتوں پر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ مثلا آپ کے زمانے میں عمراء اور جو دولت مند لوگ تھے ان کے اندر عیاشیاں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں، اور رقص و سرود بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ یعنی پورے ملک میں، پورے شہر میں ہر جگہ رات کو ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتے پوری رات وہ رقص و سرود میں گزار دیا کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص اپنے زمانے میں ان لوگوں کی اصلاح کی کہ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاشیوں کے لیے نہیں بنائی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ جو راتوں کو اٹھ کر اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کا مسجد میں جانا اس کے لیے قبر میں نور کا باعث بنے گا، اس کی قبر میں روشنی ہوگی جو راتوں کو اٹھ کر اندھیرے میں مسجد کی طرف جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حیا کا پیغام دیا، لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو اپنے اندر شرم پیدا کریں کہ ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو حیا کا آپ نے جو ہے لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں جو بے حیائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں نا، اس قدر زیادہ بے حیائیاں عام ہو گئی ہیں کہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری زوجہ گھر کے کام کرتی ہیں۔ مثلاً ہماری ماں کچن میں کھانا پکا رہی ہے، ہماری زوجہ کپڑے دھو رہی ہے گھر کے اندر، ہماری بیٹی، ہماری بہنیں گھر میں صفائیاں کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں اور پردے ٹانگ رہی ہیں، مسری کی چادریں صحیح کر رہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے گھر کے دیوار کے باہر سے سیڑھی لگائے اور سیڑھی لگا کر جو ہے وہ دیوار پر چڑھے اور اوپر سے جھانکے اور جھانک کر ہماری ماں،
ہماری زوجہ، ہماری بیٹی، ہماری بہن کو تاکے تو سوچیں ہم کو کتنا برا لگے گا. لگے گا برا کہ کوئی ایسا بے غیرت شخص جو ہے وہ سیڑھی لگا کر دیوار پہ چڑھا ہوا ہے اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ تاکا جھاکی کر رہا ہے. تو انتہائی بے غیرت ہوگا وہ شخص کہ جو کسی کے گھر میں اس طرح سے تاکا جھاکی کرے گا. اور اس سے بھی بڑا بے غیرت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون ہوگا. اس سے بھی بڑا بے غیرت وہ ہوگا کہ جو خود اپنے گھر کے باہر سیڑھی لگائے اور لوگوں سے کہے چڑھو بھائی سیڑھی پر اور ذرا میرے گھر کے اندر تاکو، میرے گھر کے اندر جھانکو کہ دیکھو میری ماں گھر میں کیا کام کر رہی ہے، میری بیوی گھر میں کیا کام کر رہی ہے، میری بیٹی، میری بہن گھر میں کیا کام کر رہی ہے. وہ تو مہا بے غیرت ہوگا. تو آپ ذرا غور کیجئے، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ ویلاگ کیسے بنا رہے ہیں. گھر کے اندر ماں کھانا پکا رہی ہے، اس کا ویلاگ بن رہا ہے. گھر کے اندر بیوی کپڑے دھو رہی ہے، اس کا ویلاگ بن رہا ہے. گھر میں بیٹی جھاڑو لگا رہی ہے، اس کا ویلاگ بن رہا ہے. گھر میں بہن مسیری کی چادریں صحیح کر رہی ہے، اس کا ویلاگ بن رہا ہے. اور یہ ویلاگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب کے اوپر لائیو چلاتے ہیں. اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا کہ جو ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ویلاگ پہ دیکھو میرے گھر میں میری ماں کیا کر رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے. اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا. اور آپ ذرا سوچئے کہ ان کے سبسکرائبر 80 ہزار، 90 ہزار سبسکرائبر ہیں ان ویلاگرز کے، اور ویوز 2 لاکھ 3 لاکھ ویوز ہیں جو لوگ روزانہ ان کے ویلاگ دیکھتے ہیں کہ اس ویلاگر کی ماں، بہن، بیٹی، بہن گھر میں کیا کرتی ہے. یہ آپ ذرا غور تو کیجئے، بے حیائی کی حدیں ختم ہو گئی ہیں. شریف خاندانوں کی بچیاں، بیٹیاں، شریف خاندانوں کی، وہ اپنی بہن کی شادی میں نہیں، اپنی سہیلی کی شادی میں جا کے ڈانسیں کرتی ہیں، ناچ گانے کرتی ہیں، اس کی ویڈیوز بناتی ہیں، اور وہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور ایسی وائرل ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے اندر وہ ڈانس جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. بے حیائی کی کوئی حد ہے یار، بے حیائی کی حدیں ختم ہو گئی ہیں. ایسے ایسے بے غیرت خاندان اور ایسے ایسے بے غیرت لوگ ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں کہ سگا باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی میں ڈانس کرتا ہے، اپنی ویڈیو بناتا ہے اور وہ ویلاگ بنا کر کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک کے اوپر وہ بھیجتا ہے اور وہ وائرل ہوتی ہیں. سوچئے ذرا کہ بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہے. کاش کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے. ارے مال کمانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مال بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنی بہنوں کی تصویریں اور ان کے گھر کے کام کاج دکھا کر کے جو ہے تم یوٹیوب سے مال کماؤ؟ ایسے ایسے بے غیرتی والے ویلاگرز روزانہ ان کے ویلاگ جو ہے وہ چلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معاشرے میں اس وقت جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا، اور آپ کی خطابت اللہ اکبر اتنے زبردست خطیب تھے کہ جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگ آ کر کے آپ کے خطاب کو سنا کرتے تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی کہ جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے تو جو سامنے والا بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات کو سنا کرتا تھا تو جو اس مجمع میں سب سے آخری میں ہوتا تھا بالکل ایسے ہی آپ کے خطاب کو وہ بھی سنا کرتا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی. تو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ان کو بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے.
صرف نیاز پر ہی زور نہیں ہونا چاہیے، نماز پہ بھی زور ہونا چاہیے۔ صرف ان کی شان بیان کرنے پر زور ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شرم و حیا جو ہے وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے بغداد میں تو بڑے بڑے علماء کرام بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے بغداد میں آتے تھے۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور بزرگ مفسر قرآن حضرت سیدنا شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو کہ امام رازی کہا جاتا ہے، یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ امام رازی بہت بڑے مفسر تھے، اور آپ کی تفسیر قرآن جو ہے وہ آج بھی تعلیمی اداروں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اتنے زبردست یہ مفسر تھے۔ تو سیدنا شیخ فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہ بھی کبھی کبھار آپ کا خطاب سننے کے لیے بغداد میں آتے تھے۔ تو جب حضرت سیدنا شیخ فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کے اعزاز کے لیے آپ اپنے برابر میں ہی ایک اونچی سی کرسی رکھوایا کرتے تھے، پروٹوکول کہ اتنا بڑا عالم آیا ہے تو وہ زمین پہ نہیں بیٹھے، اس کے لیے ایک اعزاز کی جگہ ہو۔ تو جہاں آپ کا ممبر ہوتا تھا تو قریب میں ہی آپ ایک اونچی سی کرسی لگواتے تھے، اور امام رازی علیہ رحمہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے اور شہنشاہ بغداد کا خطاب سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی تھی اور امام رازی علیہ رحمہ یہ بھی آئے ہوئے تھے خطاب سننے کے لیے۔ تو یہ خطاب سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، کرسی پہ اپنی بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے کہ امام رازی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا شیخ میرا ایک سوال ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی اور فرمایا ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے ایک سوال کیا، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا جواب دیا ہے نا، راوی کہتے ہیں کہ امام رازی نے ایک چیخ ماری اور کرسی سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے، ایسا جواب دیا شہنشاہ بغداد نے ان کو۔ تو آئیے بس اپنے بیان کے آخر میں امام رازی علیہ رحمہ نے جو سوال کیا تھا اور شہنشاہ بغداد نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ہماری اصلاح جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، اور کیا چاہتے تھے کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب سنیے گا دل کے کانوں سے، بالکل یہ آخری کے کلمات ہیں، اور یہ وہ جواب ہے شہنشاہ بغداد کا کہ جس کو سن کر امام رازی بے ہوش ہو گئے، ایسا مطلب آپ نے جواب دیا ہے ان کو۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں بڑے عالم جلال میں۔ امام رازی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا شیخ میرا ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب عنایت فرما دیجئے۔ تو شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے رازی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو امام رازی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضور کچھ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کچھ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا دیجئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف جلال کے عالم میں دیکھا اور کہا کہ تم مجھ سے دنیا کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں
کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین آپس میں باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ مرنے والے نے پیچھے والوں کے لیے کیا کیا چھوڑا ہے۔ اگر اس نے بڑی جائیدادیں چھوڑی ہوتی ہیں، بڑا مال چھوڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ زیورات اور بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ زمین اور مکان چھوڑے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا، پیچھے والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کر کے مرا ہے۔ اور اگر مرنے والا بالکل دنیا سے قسم پرسی کی حالت میں گیا، پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، تو پھر دنیا والے کہتے ہیں ارے اتنی لمبی زندگی گزاری اور پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، بڑا ہی نکما تھا، بڑا ہی نٹھلا تھا، پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے والا مرتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور جو کرامن کاتبین اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں مرنے والے کے، تو وہ جو آسمان سے فرشتے آتے ہیں وہ کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ارے یہ تو بتاؤ مرنے والے نے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اگر وہ کرامن کاتبین فرشتے کہتے ہیں بڑا ہی نیک آدمی تھا، بڑا ہی اچھا آدمی تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، مسجدیں آباد کرنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، ماں باپ کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اس کی تو آخرت سنور گئی۔ اور اگر جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے، اگر وہ مرنے والا بے نمازی تھا، اگر وہ مرنے والا حرام خور تھا، اگر وہ مرنے والا اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا، اگر وہ مرنے والا دنیا میں بے نمازی اور رمضان کے روزے قضا کرنے والا تھا، تو کرامن کاتبین کہتے ہیں آگے کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی چیز جمع نہیں کی، تو وہ فرشتے کہتے ہیں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اب تو جہنم کی آگ میں ہی جائے گا۔ کہتے ہیں اب تو جہنم کی آگ میں ہی جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب شہنشاہ بغداد نے یہ جواب دیا ہے، امام راضی نے ایک چیخ ماری ہے اور چیخ مار کے زمین پر گرے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، یہ ہے ہمارے شیخ کی تعلیمات، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کس طرح دین پر عمل کریں، کس طرح لوگوں کی اصلاح کریں، کس طرح اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، اور کس طرح اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کریں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔